یہ چیز 14 صدیوں تک اس طرح عام نہیں ہوئی، ختم تو نہیں ہوئی، ہمیشہ چلتی رہی، تسلسل ہے۔ تمام سلاسل تصوف میں ایک تسلسل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک، اور جس طرح احادیث مبارکہ کی سند کا تسلسل ہوتا ہے، اسی طرح برکات نبوت کا بھی تسلسل ہے ہر سلسلے کا۔ ان کے پاس شجرہ مبارک ہے، کس نے کس سے فیض حاصل کیا، کس نے کس سے، بالآخر وہ ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ 14 صدیوں میں یہ طریقہ رہا کہ بڑے بڑے بہت ہی اعلیٰ مقامات کے حامل صوفی گزرے ہیں، لیکن اس نعمت کو اس طرح عام نہیں کیا گیا۔ گنتی کے چند لوگوں کو، جن کے لاکھوں مریدین تھے، ان لاکھوں مریدین کو وہ اعمال کی تلقین فرماتے تھے، کچھ تسبیحات فرما دیتے تھے پڑھنے کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کا حکم دے دیتے تھے کہ اتنا روز پڑھا کرو، لیکن اس فن میں 2 4 5 آدمی زیادہ سے زیادہ گنتی کے لوگ ملتے ہیں جن کی تربیت انہوں نے اس طرح سے کی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ حکم دیا گیا بارگاہ رسالت سے کہ اسے عام کرو، ورنہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے بڑا عرصہ عام نہیں کیا، بلکہ 15-20 سال تو آپ اکیلے ہی تھے، کسی کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 2-4 ساتھی ہوتے تھے، 5 ہوتے تھے جنہیں اللہ اللہ سکھائی جاتی تھی، باقی سب ظاہری تبلیغ پر ہی ہوتے تھے۔ اللہ کریم نے جب ہمیں یہ سعادت بخشی اور اس حلقے میں داخل ہوئے تو بھی یہی 4-5 لوگ ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد کی بات ہے کہ جب یہ حکم ہوا کہ اسے عام کیا جائے، اور یہ اللہ کی مرضی سے عام ہوا اور اس طرح ہوا۔ یہ پوری تاریخ اسلام میں پہلی دفعہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے جس سے یہ چیز عام ہوئی۔ کیوں عام ہوئی؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ لوگوں کے حالات اتنے بگڑ گئے کہ ظاہری تعلیمات سے لوگوں کی اصلاح ممکن نہیں رہی۔ لوگ واعظ سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، لیکن وہ اس پر توجہ نہیں دیتے۔ لوگوں کے مزاج ایسے ہو گئے ہیں، آپ کسی دینی جلسے کے بعد، کسی بڑے عالم کی تقریر کے بعد جن لوگوں نے جلسہ سنا ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے بہت اچھی تقریر کی، شعر بڑے خوبصورت پڑھے، انداز بڑا پیارا تھا، پتہ ہی نہیں چلا 2 گھنٹے گزر گئے۔ یہ پوچھیں کہ انہوں نے کیا کہا؟ اچھی باتیں کی ہیں، یہ کسی کو یاد نہیں ہوتا، نہ اس طرف کوئی توجہ دیتا۔ ورنہ جتنی تبلیغ آج ہوتی ہے، ایسے تو پہلے وسائل ہی نہیں تھے۔ ایک تو بین الاقوامی طور پر مسلمانوں کی ایک جماعت ہی بن گئی جسے تبلیغی جماعت کہتے ہیں، جو سارا سال سوائے تبلیغ کی کچھ بھی نہیں کرتے۔ لیکن جب عمل کی طرف آئیں تو خود جو تبلیغ میں سال لگا دیتے ہیں، اعمال میں ان کا پلہ بھی خالی نظر آتا ہے۔ یعنی خود ان کے اپنے پہ اثر نہیں ہوتا تو دوسرے پہ کیا ہوگا؟ بلکہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم جب چلہ لگاتے ہیں تو جنت تو ہماری ہو گئی، اب جو چاہے کرتے پھر۔ اس قدر یہ قصور تبلیغ کا نہیں، لوگوں کے مزاج بدل گئے۔ کتنے
جمعے ہوتے ہیں، ہر جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، کتنے رسالے چھپتے ہیں دینی، کتنے دینی مدارس ہیں، اس سب کے ساتھ بے حیائی کا بھی ایک طوفان ہے جس کے بارے سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کس حد کو پہنچ گیا ہے۔ آپ کو ایک داتن کا اشتہار دیکھنا ہوگا تو اس میں بھی آپ کو برہنہ خواتین نظر آئیں گی۔ یعنی عالم یہ ہو گیا ہے کہ کسی قلم دوات کی بات ہوگی تو اس میں بھی آپ کو برہنگی نظر آئے گی اور خواتین نظر آئیں گی۔ عجیب بات ہے۔ تو اس طوفان بدتمیزی کا مقابلہ کرنے کے لیے جب تعلیمات ظاہری اور خطبات اور تقریریں بے اثر ہونے لگی تو اللہ کریم نے اس چیز کو عام فرما دیا، اور یہ سعادت حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اور اس سلسلہ عالیہ کے حصے میں آئی۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ بگاڑ اس حد تک چلا گیا ہے کہ ہماری اصلاح اس سے بھی نہیں ہوتی۔ یعنی کیسی عجیب بات ہے کہ یہ آخری علاج ہے اور اس سے بھی ہماری اصلاح نہیں ہوتی۔ روحانی بیعت اتنی بڑی سعادت ہے کہ آدمی اس کے بارے سوچ نہیں سکتا، اور جو اس شعبے میں نہیں آتے وہ بالکل بھاگ جاتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ 14 صدیوں کا فاصلہ طے کر کے کسی کی روح کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے اور حضور کے دست اقدس پر اس کی روح کو بیعت نصیب ہو، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کی عظمت کا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ اسے ناپا جا سکے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شیخ کوئی ایسا شیخ جو کسی کو مراقبہ احدیت کرا دے پھر اس سے کسی کرامت کی طلب ایک فضول بات ہے۔ یہ بہت بڑی کرامت ہے، بہت بڑی۔ زمین و آسمان کا فاصلہ 50,000 ان سالوں کا ہے جن سالوں سے روح اور فرشتہ سفر کرتا ہے۔ ایک تو سال یہ دنوں کے ہوتے ہیں، پھر ان سے بہت بڑا سال ہوتا ہے جسے نوری کہتے ہیں، یعنی روشنی کی رفتار سے، کہ ایک دن میں روشنی کتنا سفر کرتی ہے، وہ دن گنے جائیں تو سال میں وہ کتنا سفر کرتی ہے، اسے نوری سال کہتے ہیں۔ روح اور فرشتے کی رفتار اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی رفتار سے 50,000 سال کا فاصلہ آسمان و زمین میں۔ اب یہ اس کی قدرت کہ روح کو یا فرشتے کو یہ قوت دے دیتے کہ آنے وحد میں وہاں پہنچ جائے، لیکن فاصلہ اتنا ہے۔ تو قرآن کریم میں موجود ہے کہ فرشتے 50,000 سال کا فاصلہ طے کرتے ہیں زمین و آسمان میں۔ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں بھی ختم ہو جائے تو اس سے اوپر جا کر احدیت آتی ہے۔ تو بیک نگاہ کسی کی روح کو احدیت پہ کھڑا کر دینا بہت بڑی بات ہے۔ پھر سے آگے مراقبات کرتا ہوا وہ سیر کعبہ سے ہوتا ہوا بارگاہ رسالت میں جا پہنچے تو اس کی عظمت کے بارے سوچیں ساتھ چھوڑ جاتی ہیں۔
کوئی پیمانہ ناپنے کا نہیں رہتا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ذمہ داری کیا ہے؟ بڑی سادہ سی بات ہے کہ یہ نعمت کیوں عام کی گئی؟ اصلاح عالم کی ضرورت تھی۔ پہلی امت میں جب بگاڑ پیدا ہوتا تھا پہلی امتوں میں اور تعلیمات نبوت فراموش کی جاتی تھی تو نیا رسول نیا نبی آ جاتا تھا، پہلی کتاب کی تعلیمات فراموش ہو جاتی، کتابوں میں تحریف ہو جاتی، نئی کتاب آ جاتی۔ یہ رسول بھی آخری تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کتاب بھی آخری۔ کتاب کی حفاظت کا ذمہ تو رب کریم نے اپنے ذمہ لیا، لہذا اس میں تحریف ممکن نہیں، جو کرتے ہیں وہ معنی میں کرتے ہیں۔ کتاب کے مندرجات میں قرآن کے الفاظ تبدیل نہیں کیے جا سکتے۔ بڑا زور لگایا اسلام دشمن قوتوں نے اور آج تک لگا رہی ہیں، آئندہ بھی لگاتی رہیں گی، لیکن کچھ نہیں بگاڑ سکی، نہ بگاڑ سکیں گی۔ اب ارشادات نبوت کا جو یا قرآنی تعلیمات کا جو عملی پیکر ہے، عمل ان پہ کس طرح کیا جاتا ہے، وہ قوت دینے کے لیے اللہ نے یہ نعمت عام کر دی کہ کسی کے سینے میں نور ہوگا، اس کی روح بارگاہ رسالت تک پہنچی ہوگی، تو پھر وہ حکم نبوت اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ارشاد ہوا بلغوا انی، میری طرف سے آگے پہنچا دو، ولو کانا آیا، خواہ تمہارے پاس میرے ارشادات عالیہ کا ایک جملہ بھی ہو۔ یعنی دین کی ترویج اور دین کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری اس پر آ گئی، جس نے وہ ارشادات عالیہ میں سے ایک جملہ بھی سنا، وہ جملہ زندگی بھر وہ آگے جہاں جائے پہنچاتا ہے۔ نفس اور شیطان کی چالیں بھی عجیب ہیں کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب کسی کو یہ نعمت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر شیطان یا نفس اس سے دوسری چال چلتا ہے کہ اب تم بہت بڑے آدمی بن گئے ہو، تم بڑی عظیم ہستی ہو گئے ہو، لوگوں کو تمہارے ہاتھ چومنے چاہیے، تمہیں بہت احترام دینا چاہیے، اور یوں وہ اپنی بڑائی میں پھنس جاتا ہے۔ بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، بندہ کب بڑا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، سادہ سی بات ہے کہ بڑائی صرف اللہ کی، بندہ بندہ ہے بہرحال۔